آپ دیکھیں گے یہاں کے تعلیمی نظام میں، یہاں کے تہذیبی نظام میں، یہاں تک کہ یہاں کے در و دیوار میں جہاں ماضی کا ایک نقش ملے گا وہاں مستقبل کا آپ کو ایک عکس ملے گا۔ لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی واحد جگہ ہے کہ جو سب کو پناہ دیتی ہے، سب کو ایک جگہ سر جھکانے کا حوصلہ دیتی ہے، سب کو ایک تہذیبی شعور عطا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں شیعہ اور سنی 100 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ ان میں کوئی اختلاف ہوا؟ جب تک ہم اپنی اصلاح آپ نہیں کریں گے تو پھر حالات کے بے رحم تھپیڑوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ علامہ اقبال کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا سر سید کی زندگی میں وہ ان کی جرأت تھی۔ انہوں نے کہا بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ خود پرستی بھی کیا کم ہے بت پرستی سے، ہر ایک شخص مقید سے اپنی ذات میں ہے۔ سر سید نے ایسی ذات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، سر سید نے قومی تصور دیا کہ ایک دوسرے سے مل کے چلو، ایک دوسرے کا تعاون کرو تو آگے بڑھ جاؤ گے، اس سے قوم تمہاری ترقی کرے گی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں سے بات کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے معروف اسلامی اسکالر، فیکلٹی آف تھیالوجی کے سابق ڈین پروفیسر ایم سعود عالم قاسمی صاحب موجود ہے۔ ہم ان سے آج کئی موضوع پر سر سید کے حوالے سے، علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور پروفیسر ایم سعود عالم قاسمی صاحب تقریباً درجنوں کتابوں کے مصنف اور سینکڑوں مقالات کے تخلیق کار ہیں، اور موجودہ اس وقت تہذیب الاخلاق کے سر ایڈیٹر بھی ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ سر سے جو کچھ بھی ہم کو سیکھنے کا موقع ملے گا، گفتگو کرنے کا موقع ملے گا، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے بھی، اور علی گڑھ سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی، اور موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا۔ تو سر آج آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں آپ کا۔ سب سے پہلے سر سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ موجودہ دور میں علی گڑھ موومنٹ کی کیا معنویت ہے؟ اچھا، شکریہ ریحان صاحب، آپ نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ تو ہزاروں کالجز اور یونیورسٹیز خود ہندوستان میں موجود ہیں اور ہندوستان کے باہر بھی، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا امتیاز یہ ہے کہ آنے والے زمانے کے تقاضوں کی تیاری کے لیے اپنے نوجوانوں کو آمادہ کرتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی خوبی یہ ہے کہ ماضی سے اپنا رشتہ برقرار رکھنے کی یہ تعلیم دیتی ہے۔ یعنی آپ کی بنیادیں مضبوط ہوں اور آپ کی نگاہیں بلند ہوں، اور آپ ان حالات میں اپنا ذمہ دارانہ کام کریں جن حالات میں آپ جی رہے ہوں، یعنی ماضی، حال، مستقبل تینوں پہ نظر ہو۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک خوبی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں کے تعلیمی نظام میں، یہاں کے تہذیبی نظام میں، یہاں تک کہ یہاں کے در و دیوار میں جہاں ماضی کا ایک نقش ملے گا وہاں مستقبل کا آپ کو ایک عکس ملے گا، اور موجودہ زندگی کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد اور ولولہ اور امنگ اور حوصلہ یہاں کے طلبہ کے اندر جو ملے گا۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی خوبی ہے۔ یہ صرف تعلیمی نظام نہیں، ایک تہذیبی اور ثقافتی مرکز بھی ہے جو دوسروں اداروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے۔ اچھا سر، ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اپنے 100 سال سے زیادہ عرصے کو پورا کیا ہے، اور اس تعلیمی سفر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وقت تو گزرتا ہے، پانی کی طرح رواں ہے، گزر جائے گا، جو آیا ہے وہ چلا جائے گا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو 100 سالہ سفر ہے یہ صرف ایک عام سفر نہیں ہے، اس نے قوموں کی تقریر بدلی ہے، انہوں نے لوگوں کا مزاج بدلا ہے، ملک کے حالات بدلے ہیں، اور انہوں نے وہ ہاتھ پاؤں ملک کو دیے ہیں جنہوں نے یہاں کے زمام اقتدار کو سنبھالا ہے اور ملک کو ایک رخ دیا ہے۔ آپ جس فیلڈ میں جائیں، سیاست میں، ادب میں، لٹریچر میں، معاشیات میں، کھیل میں، یہاں تک کہ سینما میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک روشن کردار رہا ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہندوستان میں کوئی دوسری یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو اتنے ڈائیورس پیمانے پہ، مختلف سطحوں پہ اور مختلف فیلڈ میں اپنی خدمات انہوں نے انجام دی ہوں۔ میں ایک مرتبہ یہ غور کر رہا تھا کہ یہاں جو گورنرز تھے ان میں ایک وقت میں 6 گورنر علی گڑھ نے پیدا کیے۔
اگر آپ حکومتوں کے سربراہ دیکھیں تو ایک وقت میں اس ملک میں بھی ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے اور دوسری طرف بھی علی گڑھ کا پروردہ ہی ایک پریزیڈنٹ تھا. تو علی گڑھ کی جو تاریخ رہی ہے وہ بہت شاندار رہی ہے اور اس کا ہم دوسروں سے موازنہ نہیں کر سکتے. ہم کبھی کبھی ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کی تاریخی عظمت اس میں ہے کہ ہم اپنا موازنہ دوسروں سے نہیں کرتے، خود اپنے ماضی سے کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو حوصلہ، جو ولولہ ہمیں اس یونیورسٹی نے دیا ہے اور جس کے ذریعے ہم نے قوم و ملت کی اور بین الاقوامی سطح پر لوگوں کی خدمت کی ہے ہم نے، اس کو ہم سامنے رکھیں اور وہیں ہم اس کو دہرائیں. علی گڑھ کی جو 100 سالہ تاریخ ہے یہ مختلف میدانوں میں ایسے رہنما نقوش فراہم کرتی ہیں کہ ہمارے نوجوان ہی نہیں، دوسری یونیورسٹیوں کے نوجوان بھی جب ان کو دیکھیں گے تو ان کے اندر ولولہ پیدا ہوگا، کاش ہم بھی کچھ کر جائیں اور وہ یہ کہیں کہ زیادہ زیادہ چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش، آنے والے قافلے کے رہنما بن کر چلو. اچھا سر، ابھی آپ نے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو کعبہ ہے وہ بیت الحرام ہے، اور لیکن ہندوستانی مسلمانوں کا جو اگر کعبہ کہا جائے، تعلیم کا کعبہ کہا جائے تو وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے. تو اس کی لوگوں میں بہت چرچا رہی اور بہت موضوع گفتگو رہا. یہ بات دو پہلوؤں سے کہی گئی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ وحدت انسانیت کا ایک مرکز ہے، مسلمانوں کے مختلف طبقے، مختلف گروہ، مختلف مذہبی جماعتیں مسلمانوں کی، یہ سب اپنے یہاں اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ اپنے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ وہ ہے جو انسانوں کو ایک وحدت عطا کرتی ہے. جی، وحدت تعلیم، وحدت عبادت، وحدت عقیدہ، یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے لوگ جمع کرتے ہیں. آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیکھیے، یہاں ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان میں مسلمانوں کے جن ملکوں میں جائیے، دیوبندیوں کی مسجد، بریلویوں کی مسجد، شیعوں کی مسجد، سنیوں کی مسجد، اہل حدیث کی، یہ سب اپنے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی واحد جگہ ہے کہ جو سب کو پناہ دیتی ہے، سب کو ایک جگہ سر جھکانے کا حوصلہ دیتی ہے، سب کو ایک تہذیبی شعور عطا کرتی ہے. مثال کے طور پر یہاں شیعہ اور سنی 100 سال سے رہ رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ ان میں کوئی اختلاف ہوا؟ شیعوں میں اختلاف ہوتا ہے، سنیوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن سنی اور شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ آپ کی فیکلٹی آف تھیولوجی میں ایک عمارت میں ایک چھت کے نیچے شیعہ سنی 100 سال سے رہ رہے ہیں، شیر و شکر ہو کر کے رہ رہے ہیں. یہ میسج ہے پوری دنیا کے لیے کہ وحدت فکر کیا ہے، وحدت کیا ہے. یہ کعبہ کے بعد اگر آپ کو کہیں ملتا ہے تو علی گڑھ مسلم ملتا ہے. آپ جمعہ کو جائیے، سر سید نے جو جامع مسجد بنائی، آپ یہ دیکھیے کہ اسی مسجد میں سنی نماز پڑھتے ہیں اور اسی مسجد میں شیعہ نماز پڑھتے ہیں. انتظام کرنے والا ایک ہی گروہ ہوتا ہے، وہ سب کے لیے انتظام کرتا ہے. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو میسج ہے، اسی کو مجاز نے کہا کہ جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے. جو فکر وحدت کا آپ کو وہاں ملتا ہے وہی فکر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دیتا ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے جو آواز اٹھی، وہ آواز ایمان سے پہلے علم کی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھنا ہے پہلے، لکھنا ہے پہلے، علم کی بنیاد پر ایمان کو استوار کرنا ہے. یہ آوازہ اگر کسی نے لگایا مضبوطی کے ساتھ تو وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے. اور علم میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، علم میں کوئی کنارہ نہیں، علم میں کوئی حد نہیں، علم کا کوئی جغرافیہ نہیں. یہ ناپیدا قرار سمندر ہے. اس سمندر میں اگر غوطے لگاؤ تو نہ جانے کتنے موتی، کتنے موگے تمہارے ہاتھ آئیں گے. یہ علی گڑھ یونیورسٹی سکھاتی ہے. یہ وہی میسج ہے جو رسول خدا نے خانہ کعبہ سے جو دیا تھا مسلمانوں کو. تو علم اور یہ وحدت انسانیت، وحدت تہذیب اور وسعت خیال، یہ مناسبت ہے خانہ کعبہ کی کہ جس کو مجاز لکھنوی نے کہا جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے. بہت خوبصورت سر. اچھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تہذیب اور روایت کو آپ تو بخوبی جانتے بھی ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں، اور ہمیشہ آپ تہذیبی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے تہذیب الاخلاق میں اداریہ بھی لکھتے رہتے ہیں. تو کیا تہذیب اور روایت میں کمی کچھ درپیش آپ کو دکھتی ہے اس یونیورسٹی کے اس میں؟ دیکھیے، سر سید نے جب یہ یونیورسٹی قائم کی تو
انہوں نے دو چیزوں کا غور سے مطالعہ کیا. ایک تو یہ کہ ماضی میں مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے اسپیچز اور لیکچرز میں کبھی بغداد کا حوالہ دیا، کبھی قرطبہ کا حوالہ دیا، کبھی مصر کا حوالہ دیا. یعنی اپنے پرانے نظام تعلیم میں ان کو کیا تہذیبی قدریں ملی وہ انہوں نے سمجھا. دوسرے یہ کہ انہوں نے جدید دور میں علم کے کیا تقاضے ہیں تعلیم کے، اس کے لیے انہوں نے لندن کا سفر کیا، وہاں کے کالجز کو دیکھا اور تفصیل کے ساتھ دیکھا. تو جو قدیم صالح اور جدید نافع، جو ماڈرنٹی ہے اور جو پرانی ہماری قدر ہیں، ان دونوں کو کمبائن کر کے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ایک ثقافت کا تاج محل بنایا. بڑوں کو یہ حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے تمہاری شفقتوں سے محروم نہ رہیں، اور چھوٹوں سے یہ کہا کہ کہیں تمہارے بڑوں کو یہ، تمہارے سینئرز کو یہ شکایت نہ ہو کہ یہ بچے تہذیب و ثقافت سے عاری ہو گئے. ہمارے ہاسٹل کا جو نظام تھا، اقامتی زندگی تھی کہ بڑے چھوٹے کیسے رہتے ہیں. ہمارے یہاں بہرے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ زمینداروں کا زمانہ تھا کیا سلوک ہوتا تھا، بدہوا مزدور کی طرح سلوک کرتے تھے. لیکن پوری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چپراسی کو، کسی فورتھ گریڈ امپلائی کو کسی نے ہاتھ اٹھایا. ایک واقعہ ایسا ہوا، سر سید نے نکال دیا، کہا نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز، یہ سب آپ کے مساعد ہیں، اسسٹنٹ ہیں، کام کرنے والے ہیں، آپ کو مدد پہنچانے والے ہیں. ایک نظام ہونا چاہیے، بڑے چھوٹے کا لحاظ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں ڈسپلن ہو، صفائی ہو، وقت کی پابندی ہو، کلاس کی حاضری ہو، اساتذہ کا احترام ہو، اور لوگوں کے درمیان ایک ماحول ہو. آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا امام سے پہلے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا وقت سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. جو نماز ڈسپلن سکھاتی ہے وہ سر سید نے پوری زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ڈسپلن کے لحاظ سے ہمارے یہاں کمی آئی ہے، اور ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن اس کو ریوائیو کرنے کے لیے طلباء کی، اساتذہ کی، اسٹاف کی، ایڈمنسٹریشن کی اور پوری علی گڑھ فریٹرنیٹی کی، برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ریوائیو کرے، اور اسی میں اس کے بقا ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح آپ نہیں کریں گے تو پھر حالات کے بے رحم تھپیڑوں کے حوالے کر دیے جائیں گے. بہت شکریہ. اچھا سر، ایک بات ہم کافی موضوع بحث رہتی ہے کہ سر سید کے جو دینی رجحانات تھے اس کی چھاپ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہ پوری دکھتی ہے. تو کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دینی رجحانات میں کیا کہیں آپ کو کچھ کمی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، سر سید کا جو مذہب کا تصور تھا وہ ایک ڈائنامک تصور تھا. سر سید ایک جامد ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح کسی مذہب کے قائل نہیں تھے. وہ مذہب جو آپ کے اخلاق کو سنوار دے، آپ کے ایمان کو سنوار دے، آپ کے علم کو اجاگر کر دے اور آپ کے کردار کو اجال دے، وہ مذہب ہم کو چاہیے. اور اسی لیے انہوں نے مذہب کو اس طریقے سے دیکھا جو انسانیت کے لیے مفید ہو اور مذہب کے ماننے والے کی تعلیم و تربیت اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنے. یہ سر سید کا تصور تھا. سر سید کے مذہبی خیال میں جو چیزوں کی تعبیریں ہیں، جیسے فرشتوں کی ہے یا جنوں کی ہے، ملائکی وغیرہ وغیرہ کی، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں. ان کے جو احباب تھے، جو دوست تھے، یا ان کا جو اپنا حلقہ تھا، وہ بھی ان سے اتفاق نہیں کرتا تھا. اور سر سید نے فراخ دلی کے ساتھ یہ کہا کہ بھئی ہمیں اپنے طرح سے سوچنے دیجئے، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. اور یہ اختلاف کی گنجائش انہوں نے ہمیشہ رکھی. وہ اختلاف آج بھی ہے لوگوں کا، وہ اپنی جگہ پر. سر سید نے جن چیزوں کی تعبیریں کی، ان کے مقابلے میں جو جمہور اسلام کی تعبیر ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے لوگوں کے نزدیک نے. اور سر سید نے اس پہ اصرار نہیں کہ آپ سر سید کی امانت دیکھیے. پہلی میٹنگ ہوتی ہے تھیالوجی کی کمیٹی، دینیات کے کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے جس میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں. سر سید کہتے ہیں کہ یہاں آپ جو نصاب تعلیم مقرر کریں گے اس کو ہم پڑھائیں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی نصاب آپ کو نہیں دیں گے. یہ ایمانداری تھی، امانت داری تھی سر سید کی کہ ہمارے خیالات اپنی جگہ، لیکن جو نظام بنایا جائے گا وہ سب آپ لوگوں کے مشورے اور آپ لوگوں کے تعاون سے بنایا جائے گا. اس میں میرا کوئی دخل، اور آج تک اس میں کوئی دخل سر سید کا نہیں ہے. کوئی بھی بانی آپ کہیں کا بھی دیکھ لیجئے، اس کے کتنے چھاپ ہوتے ہیں وہاں، اس سے الگ نہیں ہوتے. لیکن سر سید نے فراخ دلی سے اس کو کام کیا. ہمارے یہاں آج بھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ پوری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لوگوں کو یہ مذہبی آزادی حاصل ہے.
آپ جس طرح سے چاہیں اپنی نماز پڑھیں، جس طرح سے چاہیں اپنے مذہبی خیالات رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے مذہبی خیالات دوسروں کے مذہبی خیالات سے ٹکرائیں۔ اس ماحول سے اس یونیورسٹی کو بچائے رکھیں۔ سر ایک بات یہ ہے دیکھنے میں آتی ہے کہ سر سید کی تحریروں میں، سر سید کی تقریروں میں جا بجا جو ہے تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتیں ہوں ان کے لوگوں سے ہمیں اپنے ایشوز کو حکمت کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ حل کرانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو کیا اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو جو موجودہ ملک کے حالات ہیں، کیا وہ سر سید کی وہ تحریریں اور تقریریں جو بھی ہیں، جو الفاظ ہیں، جو ان کے رجحانات ہیں، کیا اس میں کہیں سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس چیز کو؟ دیکھیے، دو چیزیں سر سید کی زندگی میں ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے نظام، ان سب کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ سر سید نے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اسباب بغاوت ہند دیکھیے، اس جرأت کے ساتھ کیا اس زمانے میں کسی نے کوئی کتاب ایسی لکھی جو سر سید نے لکھی؟ اور اس زمانے میں بغاوت کے اسباب میں انگریزوں کی غلط پالیسیوں کو انہوں نے ایک وجہ بغاوت کی قرار دیا، اور یہ کتاب پارلیمنٹ میں، برٹش پارلیمنٹ میں پیش ہوئی۔ علامہ اقبال کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا سر سید کی زندگی میں، وہ ان کی جرأت تھی۔ انہوں نے کہا، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ سر سید کے لیے انہوں نے یہ کہا، علامہ اقبال نے۔ ایک تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ سر سید ایک واحد آدمی تھے جنہوں نے آنے والے زمانے کی ضرورتوں کو محسوس کیا۔ وہ صرف حال میں نہیں جی رہے تھے، آنے والی ضرورتوں کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے تو ان مسائل سے ہٹا کر کے نئی راہ کی طرف ان کو لے جانا ہے۔ ایک پہلوان اگر ایک جگہ ہار جائے تو زندگی بھر اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دوسری فیلڈ فراہم کرنی چاہیے تاکہ وہاں اپنی جوہر دکھا سکے۔ جس تعلیمی نظام کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، آنے والے وقت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہے تھے، وہ بغیر حکومت کے تعاون کے ممکن نہیں تھا۔ تو سر سید نے وہ سارے کام کیے کہ جو اپنے اس مشن کے لیے ان کو حکومت سے مدد کی ضرورت۔ اور آپ جس حکومت میں رہ رہے ہیں اس سے آپ اپنے حقوق کی لڑائی بھی لڑیں گے، لیکن اس کے حکومت کے کاموں میں تعاون بھی کریں گے، اور اپنے مشن کے لیے، اپنے اداروں کے لیے ان سے تعاون لیں گے بھی۔ یہ سر سید کا اصول تھا، اور یہ آج بھی ہے۔ آج ہم اپنے حق کی بازیابی کی کوشش کریں گے، اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے جد و جہد کریں گے، لیکن حکومت سے ہم ٹکرا کر کے نہیں سکتا، ہمیں انہی سے کام لینا ہے۔ حکومت میں وہ بیٹھے ہیں، اکثریت ان کے ساتھ ہے، کارپردازان حکومت ان کے ساتھ ہے، وسائل ان کے ساتھ ہیں، منسٹری ان کے ساتھ ہے، ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے۔ ہم کو ان سے تعاون تو کرنا ہے اور ان سے تعاون لینا ہے۔ اس تعاون کے لیے حکمت عملی ضروری ہے، اور حکمت عملی کے لیے کوئی کتاب لکھی نہیں گئی ہے۔ ہر زمانے کی حکمت عملی وہاں کے حالات، لوگوں کے نفسیات کے اعتبار سے مرتب ہوتی ہے۔ سر ایک آخری سوال یہ ہے کہ سر سید کی تحریروں میں، اور ابھی آپ نے حال ہی میں تقابل ادیان کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر، اور تو سر سید جو دوسرے مذہب کے جو ماننے والے تھے ان کی چیزوں کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ رہتا تھا کہ ہمارا آپسی جو متبھید ہے وہ دور ہو، اختلافات دور ہو، کسی ایک اس پہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ جو مذاکرہ ہے، جو مفاہمت ہے، جو ڈائیلاگ سسٹم ہے سر سید کی تحریروں میں، تو اس کو آپ موجودہ حالات کے دور میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سر سید کا یہ کام جو ہے وہ پائنیئر ورک ہے۔ سر سید نے کتاب لکھی تبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل علی ملت اسلام۔ سر سید نے خطبات میں جو مجموعہ لیکچر و اسپیچز ایک جگہ کہا کہ بڑے عظیم بادشاہوں نے یہ کام کیا تھا، اس کو ہم کو کرنا ہے کہ آپس میں مذہب کا تصور، جب ڈائیورس سوسائٹی ہو جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہوں، تو مذہبی تصادم کی جگہ مذہبی تفاہم ہونا چاہیے۔ یہ سر سید کا مشن تھا۔ مذہبی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، تفاہم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک یونیک چیز بتاتا ہوں۔ ویسٹرن یونیورسٹیز میں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن یا انٹرفیس انڈرسٹینڈنگ کے جو کورسز آئے ہیں وہ بہت بعد میں آئے، 20ویں صدی میں آئے۔ سر سید نے یہ جو کتاب لکھی تھی، کب لکھی تھی؟ 19ویں صدی کے وسط میں لکھی تھی، 1862 میں لکھی تھی۔
اس کی تباہ دیکھیے. سر سید کا پائنیئر ورک ہے کہ انہوں نے ایک سوچ دی کہ جب ہاں آپ مختلف لوگ ہوں, ہے نا, جہاں مختلف مذاہب اور تہذیب کے ماننے والے ہوں, وہاں آپ کو انڈرسٹینڈنگ سے کام کرنا چاہیے, ڈائیلاگ سے کام کرنا چاہیے. اپنی بات حکمت سے دوسروں کو بتائیں اور دوسروں کی بات اسی رواداری کے ساتھ آپ سنیں. ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے کوئی خیر کا پہلو ہو. یہ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان یہاں ٹھنڈے دل سے دوسرے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی بات معقولیت کے ساتھ دوسروں کو پیش کرنے کی کوشش کریں. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ سر سید کا یہ جو ویژن تھا اور یہ جو مشن تھا, اس پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا. آج ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ کام کیے ہوتے اگر تو ہمارے درمیان ایکسپرٹیز ہوتی ان کی اور ہم لوگوں کو کچھ دے سکتے تھے. اب بھی وقت گیا نہیں ہے, اب بھی ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کسی ایسے ملک میں جہاں مختلف تہذیبوں کے ماننے والے رہتے ہوں, وہاں اپنا کوئی یوگدان نہیں کر سکتے, اپنی اہمیت کا احساس نہیں دلا سکتے, اپنے وجود کو مؤثر طریقے سے منوا نہیں سکتے. تو سر سید کا یہ جو پیغام ہے, یہ جو کام ہے, یہ اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف مدارس, مذاہب اور یونیورسٹی کے لوگ بھی اس کام کے لیے وہ آگے بڑھیں. یہ سر سید کا اہم کام تھا جو انہوں نے انجام دیا تھا. سر, کیا آپ علی برادری کو اور مسلمانان ہند کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ سر سید نے دو چیزیں کی, ایک محنت, دوسری امانت. کوئی مائنارٹی جب تک میجارٹی سے زیادہ محنت نہیں کرے گی سروائیو نہیں کرے گی. یہ سر سید کا پیغام. آپ سر سید کو دیکھیے, صبح سے شام تک وہ مشغول رہتے تھے نا, اسٹریچی ہال بنا رہے ہیں, تعلیم گاہ بنا رہے ہیں, ادارے بنا رہے ہیں, اسپیچز دے رہے ہیں اور بات لکھ رہے ہیں, اور شام کو بیٹھ کر کے جو پھر وہ مطالعہ کر رہے ہیں. تو جب تک انتھک جدوجہد نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, وہ سروائیو نہیں کریں گے. ایک تو یہ پیغام ہے. دوسرے یہ کہ صرف محنت کافی نہیں ہوتی, امانت ضروری ہے. کرپشن کے پوری دنیا میں ہندوستانی نہیں, ہر جگہ دور دورہ ہے. اگر مسلم یونیورسٹی کے نوجوان اور مسلمان خاص طور پہ مسلم نوجوان اپنی امانت سے کہیں اپنی جگہ بنا سکیں تو قسم کھائی جائے گی, ان کے ناموں کی سند لائی جائے گی, ان کی شخصیت کی, اور پیش کیا جائے گا مثال میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کی جن کو ضرورت ہے. تو کرپشن کے ماحول میں ایمانداری اور محنت و مقابلے کے دور میں انتھک جدوجہد, یہ سر سید کا ایک پیغام ہے. اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کریں گے. ایک تیسری بات جو سر سید کی اس میں آتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف بی اے یا ایم اے کرنے سے ہم کو فخر نہیں ہوگا جب تک ہماری قوم نہ بنے. تو یہ قومی خصوصیت, ایک دوسرے سے کام کرنے کا جذبہ, ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ اور پوری قوم کو اٹھانے کا جذبہ تک ہمارے نوجوان میں پیدا نہ ہو. محض انڈیویجولزم سے اور اپنی انفرادیت سے کام نہیں بنے گا. ایک صاحب نے کہا کہ خود پرستی بھی کیا کم ہے بت پرستی سے, ہر ایک شخص مقید سے اپنی ذات میں ہے. سر سید نے ایسی ذات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. سر سید نے قومی تصور دیا کہ ایک دوسرے سے مل کے چلو, ایک دوسرے کا تعاون کرو تو آگے بڑھ جاؤ گے, اس سے قوم تمہاری ترقی کرے گی. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے معروف اسلامی اسکالر اور سابق ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی پروفیسر ایم سعود عالم قاسم صاحب, جو بہت ہی بے باک طریقے سے علی گڑھ موومنٹ پر اور موجودہ حالات کے تناظر میں گفتگو فرما رہے تھے. بہت شکریہ سر. شکریہ.